الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، لہذا اس کی بندگی پر ڈٹے رہو۔ کیا تم اس کے لیے کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث میں عبادات پر جس طرح زور دیا ہے اور جو تلقین ہمیں ان مصادر میں ملتی ہے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عنوان کو، اس سوچ اور فکر کو تازہ رکھنا وہ بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان کی سوچ اور فکر میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ وہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کو دیگر مخلوقات کے مقابلہ میں سب سے بہتر مخلوق کے طور پر بنایا ہے، تو مہلت کی مختصر سی زندگی میں اس کی آزمائش کی ہے، اور پھر یہ جاننا ہے اس کے عمل کے ذریعے، حالانکہ اس کو نتائج کا پہلے ہی علم ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ میں جو ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ میں یہ کچھ کرتا ہوں، اور میرے اعمال دلیل ہیں اس بات کی کہ میں وہ ہوں جس کا میں دعوے دار ہوں۔ اس کائنات کے اندر انسان ہو یا جن ہو یا فرشتے ہوں، یہ تو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ذوی العقول جنہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کائنات کی کوئی ایسی چیز، چرند پرند، حیوانات، حتیٰ کہ نباتات و جمادات، وہ کسی نہ کسی حوالے سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ماتحت ہیں، ہمارے اوپر کو کسی کا ہاتھ ہے، ہم کسی کی نگرانی میں ہیں یا کسی کے امتحان میں ہیں۔ یعنی اللہ کی اس کائنات اور جہان کے اندر ہر مخلوق، ہر چیز، ذرہ ذرہ، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کرتا ہے کہ وہ کسی کا غلام ہے اور کوئی اس کا مالک ہے۔ قرآن مجید دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس کو عمومی اعتبار سے ایک ایسا لفظ بولا کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ جس کو ہم چیز کہہ سکتے ہیں، یعنی مخلوق کہنا تو اور بات ہے، چیز یعنی ذرہ، اس کے اندر ہر ایسا دیکھا جانے والا، نہ دیکھا جانے والا، اسی طرح چھوا جانے والا، بغیر چھوئے کے، یعنی جو کچھ بھی ہے اس کو کہیں شیء۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ لفظ بول کر اللہ نے کہا ہر چیز جو شے ہے، شے کا مطلب ہی ہوتا ہے کچھ ہونا، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ کی تسبیح و تحمید ضرور کرتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ پرندے جو فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ بھی اپنی تسبیح و تحمید جو کچھ ان کو معلوم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس میں مصروف کار رہتے ہیں۔ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، یہ پہاڑ جیسی مضبوط چیزیں جس کو ہم نے جو ہے وہ مطیع کر دیا ہے، یسبحن بالعشی والاشراق، یہ صبح و شام بالخصوص عام اوقات کے اندر بالعموم اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ والطیر محشورا کل لہ اواب، سب جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے متعلق جو تفصیل قرآن مجید میں ملتی ہے کہ کس طرح اللہ نے بنایا ہے ان کو، اس ضمن میں سورہ حامیم سجدہ کے اندر ایک آیت آتی ہے، فرمایا ثم استوى الى السماء، یعنی مرحلہ وار جو ہے وہ 2 دن کے اندر فلاں کام ہوئے، پھر یہ ہوا، تو فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ جو ہے وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، وہی دخان، جو ایک دھوئیں کی شکل میں تھے، دھواں،
یعنی کوئی چیز جو ہے وہ ٹھہری ہوئی نہیں تھی، دھواں تھا۔ فقال لها، اللہ نے اسے کہا وللارض ائتیا طوعا او کرہا، آسمان کے ساتھ ساتھ زمین، فقال لها وللارض، اور زمین سے بھی کہا ائتیا، آ جاؤ میں تمہیں حکم کر رہا ہوں، طوعا او کرہا، اب مرضی تمہاری ہے، خوشی سے آنا چاہتے ہو یا نہ چاہتے ہوئے آنا چاہتے، کرہا یعنی خوشی کے مقابلہ کے اندر۔ انہوں نے قالتا اتینا طاعین، وہ آسمان و زمین کہتے ہیں اللہ ہمیں کراہت کس چیز کی ہے، ہم تو مانے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی ہی مخلوق ہے جو خدا نہ خواستہ وہ غور و فکر کرتی ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے، ورنہ ہم تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے مقابلہ میں اتنی بڑی ہونے کے باوجود طوعا او کرہا نہیں فرمایا، قالتا اتینا طائعین، جھکے ہوئے فرما برداری کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری انتہا کی حد تک پہنچاتے ہوئے ہم تیرے سامنے جو ہے وہ جھکے ہوئے۔ یہ جھکنا، یہ اطاعت اور فرما برداری، اس کا قرآن و سنت کی اصطلاح کے اندر معنی ہے عبادت، بندگی کرنا، عبادت کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جس طرح دیگر مذاہب کے اندر جو ہے وہ پوجا پاٹ رسم و رواج ہے، کچھ مخصوص اوقات ہیں جن میں دنیا کو چھوڑ کر آدمی جو ہے وہ مخصوص مقامات پر آتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے اپنی کسی ضرورت کے حوالہ سے، یا ویسے ایک روٹین ہے، وہ اظہار کرتا ہے کہ میں ان مقامات پر جا کر اپنے کسی بڑے کے سامنے جو ہے وہ اپنی معروضات پیش کرتا ہوں۔ ہم بھی کرتے ہیں ایسے، لیکن ہمارا اور ان کا فرق کیا ہے؟ اسلام جس عبادت کا تصور پیش کرتا ہے وہ مخصوص اوقات کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت کے لیے۔ بندگی 5 وقت میں نہیں ہے، سال کے بعد نہیں ہے، یہ تو پوجا پاٹ ہے، وہی وہ مذہبی فکر سوچ ہے ایک کہ جس میں نہ چاہتے ہوئے والا معاملہ ہے، مجبوراً رسم ہے جو چلی ہوئی ہے، ہم بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس اس حد تک ہے۔ یہ نہیں معاملہ، نہایت دانائی، بصیرت، حکمت کے ساتھ سب کچھ جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے پھر دلائل کو دیکھ کر تقاضا کرے اندر اس کا جو ہے وہ انر اس کی جو ہے وہ یعنی قلبی کیفیت جو ہے اس کا اظہار ہو عمل کی شکل کے اندر، اس کو کہتے ہیں بندگی۔ اہل علم نے بے شمار جو ہے وہ اس کی تعریفیں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اسم جامع، ایک ایسا اسم ہے جو جامع ہے، اور پھر اس میں شامل کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، اس قدر خشوع اور خضوع کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے آدمی اور اس کو عزیز سمجھ لے جس کے سامنے وہ جو ہے وہ جھک رہا۔ سب سے زیادہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِ، اللہ ہی کے لیے عزت ساری اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور بالخصوص انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ کے مقابلہ میں حقیر ہی ہے، اس لیے کہ کوئی تقصیر اس کے اندر نہیں ہے، یہ خطا کار ہے، اس کے اندر نقائص ہے، وہ ایسی ہستی ہے جو تمام تر نقائص سے پاک ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں میں سے عبادت کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تجدید ہوتی ہے، جس کے آنے پر مسلمان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اظہار بندگی کے اندر اگر کسی جگہ جو ہے وہ غافل تھا تو اس غفلت کو دور کر لے، پھر موقع مل رہا ہے، آ جاؤ، جھک جاؤ، اور اس جھکنے کے اندر عہد کیا کرو کہ رمضان ہی کا مہینہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بندگی کا عہد بھرنا ہے، اس عہد پر قائم رہنا ہے، عبادت اس کا نام ہے۔ دوسری جگہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، ہر وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہے اور اس سے وہ راضی ہو جاتا ہے اس کو کرنا عبادت، اللہ کی محبت اور اس کی رضا چاہنا۔ یہ محبت کے ذریعے بندہ بندگی کیسے کرتا ہے وہ الگ موضوع ہے، مجھے آج صرف یہ 2-4 منٹوں میں مزید اور یہ بتانا ہے کہ یہ جو اشکال اپنوں کے ذہن میں آ گیا
اور اشکال بنا کر سوال بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس وقت، وہ غیر تو کرتے ہی ہیں، وہ سوال نہیں ہوتا۔ سوال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تفہیم، سمجھ نہیں آ رہی، متعلقہ لوگ جو سمجھدار ہیں ان سے سمجھ لیا جائے، یہ تو ٹھیک ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہیں ہے اہل ذکر کے پاس جو ہے وہ جاؤ رجوع کرو۔ لیکن آج کی دنیا کے اندر مغالطے، فالسیفیکیشن اسے کہتے ہیں، مطلب جھوٹ ہے، ملمہ سازی کے ذریعے اشکال بنا کر سوال کی صورت میں وہ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ بھئی تمہارا خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری بندگی کرو، تو اس کا مطلب ہے وہ تمہاری بندگی اور عبادت کا محتاج ہے۔ دیکھو یعنی کس رنگ میں جو ہے وہ دشمن آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ ہر چیز سے پاک ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری بندگی کرو، عبادت کرو۔ ضرورت مند ہے نا وہ، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اگر وہ محتاج نہیں تھا کیوں پیدا کیا؟ کہہ تو رہا ہے اس نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ وضاحت کر دی تھی ساتھ ہی اگلی ہی آیت کے اندر، یہ بندگی میں اپنی ضرورت کے لیے نہیں، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں تمہاری شان کو علو اور جو ہے وہ بلندی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ میری بندگی کے اندر میرے مقام اور مرتبہ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، میری شان بلند نہیں ہوتی، مگر تم زمین سے آسمان پر پہنچ جاتے، یعنی تمہارا جھکنا تمہاری عظمت کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا وہ اعتراف ہے اس بات کا، اور یقین کی منزل ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ کسی کی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ہے جو معاملات دنیا چلا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اور جہان جو ہے وہ اس نے بنائے ہوئے ہیں اس میں بھی چلائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہونے کے دلائل کے اعتراف کے بعد پھر عملی اظہار کیا ہے کہ بندہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ بندگی کے لیے اپنے آپ کو وہ تیار کیے ہوئے یہ کہے کہ میں بلند ہونا چاہتا ہوں مگر تیری غلامی کے اندر، جو اللہ کی غلامی میں آتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نا، ایک سجدہ جھکو تو صحیح۔ یعنی اللہ کا نظام ہی ایسا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے، اس کو بلندی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس میں ہماری جو شان رکھی ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کو سمجھو، اللہ کو احتیاج نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ سب سے بڑی احتیاج تو یہی ہوتی ہے کہ بھئی اس کا کھانا پینا ہے، اس کو طلب ہے کسی چیز کی، وہ پوری ہو جائے۔ یہ دراصل تشبیہ کی وہ شکل ہے کہ جب ہم کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں فوراً ذہن میں آتا ہے اس کا بھلا کیا ہے۔ یہ انسانوں کا معاملہ، یہی فرق ہے، اور یہی فرق اللہ سکھانا چاہتا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ معاملات انسانوں جیسے کرنے لگے، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ فلاں کرو جس طرح تم فلاں کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ معاملہ یہ ہے کہ میں انسانوں جیسا نہیں ہوں۔ اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ کو تشبیہ کے ساتھ انسانوں جیسا خیال کر کے پھر اس کی غلامی کرنا، یہ تو اللہ نے اسی کو تو شرک کہا ہے۔ هل تعلم له سمیہ، یعنی اللہ کے ساتھ معاملہ تم اسی طرح کرو جس طرح تو ہے غیر اللہ کے ساتھ کرتے ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، نہیں اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جہاں ہاں ہے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اس بات ہے ایسا کرو، دوسری طرف کسی کی سلبی کیفیت بھی ہے، روکنا بھی ہے۔ یعنی اللہ کے بندگی کا مطلب صرف اللہ کی بندگی نہیں، غیر اللہ کی بندگی کی نفی بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہی مطلب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے، باقی ہر چیز محتاج ہوتی ہے، اس میں کوئی غرض شامل ہوتی ہے، اس کی نفسی غرض۔ اللہ جو کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، یعنی اللہ نے کہا میں نے جن و انسان کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدونی، یعنی میری بندگی کرو۔ یعنی خود پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں جن و انس نہیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، تو کوئی غرض تھی اس کو۔ اللہ رب العزت اس غرض سے، اس احتیاج سے وہ پاک ہے۔ اصل بات یہ ہے، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس بندگی ہی کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز عطا کرنا چاہتا ہے جس کا مالک وہ بن جائے، جس کے بعد وہ باقی غلامیوں سے اور بندگیوں سے آزاد ہو جائے۔
فخر ہے، ایک شرف ہے، ایک تکریم ہے، مدح و ثنا والی بات ہے اللہ کا بندہ ہونا۔ اگر خدا نخواستہ اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے سامنے کوئی ذلالت ہوتی، اللہ کے سامنے ذلیل ہونا، عاجز ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر دوسروں کے لیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سب سے قریب بندوں کے لیے تو کم از کم یہ نہ کہتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، جبکہ اللہ نے اپنے سب سے قریب لوگوں کے بارے میں کہا بندگی اختیار کرو، اور جہاں کہیں ان کے شرف، عظمت اور ان کی بلندی کا تذکرہ آیا وہاں ان کو مخاطب کرتے ہوئے عبد کا لفظ ہی بولا ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، او ہمارے بندے جو ہیں جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، ذرا یاد کرو ان کو۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندے ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، وہ اختیار اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، بصیرت پر ہیں۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کی یاد کے حوالے سے ہم نے انہیں خالص کر لیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وہ چنے ہوئے برگزیدہ ہیں ہمارے۔ اور کہیں خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کہا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح جس کو تم خدا سمجھتے ہو، یہ دیکھو سمجھانے کا انداز اللہ کا۔ جب غیر کی بات آتی ہے تو فرمایا اس کی بندگی نہیں ہے، تم اس کے بندے بنے ہوئے، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو بندہ کہلانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، وہ اس کو عزت سمجھتا ہے۔ لن يستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز عار نہیں ہے اس کو۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھتا ہے، فسیستکبر فسیحشرہم الیہ جميعا۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، یہ تکبر کی ایک شکل ہے۔ تو فرمایا پھر ایک وقت آئے گا وہ جو دنیا میں اللہ کی غلامی نہیں کر سکے، پھر میں ان کو کسی جگہ اکٹھا کر کے بتاؤں گا کہ میری غلامی نہ کرنے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے، یہ صرف معاملہ مسیح تک ختم نہیں ہو گیا۔ اس جہان کے انسانوں میں سب سے بڑا انسان، سب پیغمبروں سے بڑا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشکل اوقات آئے حضور کی زندگی کے اندر، بظاہر جو سہارے تھے، کہیں چچا کا سہارا تھا، کہیں بیوی جو ہے وہ غمخوار گھر میں موجود تھی، اللہ دونوں کو لے گیا۔ اور پھر دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ خاندان کے لوگ جو ہے وہ اذیت دے رہے ہیں، مکہ کی سرزمین میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، اللہ کے رسول ارد گرد کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی تسلی اور اطمینان کے لیے جو سیر کروائی وہ اس جہان کی نہیں، وہ آسمانوں کے جہان کی تھی۔ اور وہاں اس خطاب کے اندر اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب کوئی اللہ کا بنتا ہے تو پھر وہ زمینوں تک نہیں، آسمانوں تک پہنچتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبد کو، اپنی بندگی، حالانکہ یہاں تو بلندی کی بات تھی، یہاں عبد اور پھر عبدیت کا کیا مطلب تھا؟ وہ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ محتاج نہیں ہے، تم اپنی احتیاج کو اللہ کے سامنے رکھو، اس غیر محتاج کے سامنے جب اپنی ضرورت کو رکھو گے تو تمہاری بندگی کا حق اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول فرما کر اس کو شرف اور عزت عطا فرما دے گا۔ یہ حق ہے اللہ کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، ایک صحابی حضرت معاذ بھی ساتھ ہی سوار تھے، سوائے اس پالان کے جو درمیان میں رکھا جاتا ہے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ ایسے قرب کے اور پھر ایسے جسم سے جسم ملتے ہوئے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ دیکھو کیا سمجھا ہے اللہ نے۔ میں یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم۔ کہا حق العباد، اور بندوں کا حق تو یہ ہے، اللہ کا حق جو ہے وہ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ وہ اس کے بندے بن کر رہیں، ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اور فرمایا وما حق العباد علی اللہ، اللہ نے بھی کوئی اپنی ذمہ چیز لی ہے۔ فرمایا جب وہ اس کی بندگی کا دم بھرتے ہیں تو اس کے مقابلہ کے اندر وہ پھر حق ہی کے، حالانکہ حق والی اللہ کے مقابلہ میں حق کیا ہے؟ وہ چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، لیکن وہاں بھی حق کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ یعذب من امتہ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس جیسا نہیں سمجھتے، بندگی صرف اسی کی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہتا ہے یہ میرا حق ہے کہ میں ان کو معاف کر کے
ان جنتوں کے اندر داخل کر دوں کہ جس کے اندر پھر وہ غلامی نہیں، وہ ملکیت جو ہے وہ ہوگی ان کی اس انداز سے کہ وہ مالک نظر آئیں گے، سارا جہان ارد گرد جو ہے وہ ان کا غلام ہی ہوگا۔ یطاف علیہم بلدان مخلدون، کہیں جو ہے وہ بچوں کی صورت کے اندر، وہ خدمتگاروں کی شکل کے اندر، کہیں خواتین کی شکل کے اندر، کہیں نعمتیں جو ہیں وہ کھانے پینے کے اس طرح کہ جس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ وہ تیار کر رکھے ہو، اللہ وہ دے گا ان انسانوں، ان غلاموں کو جو دنیا میں غلامی کا دم بھر کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ احتیاج والی بات نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ اگر یہ غیر فطری ہوتا تو یہ جانور پرند چرند یہ کام نہ کرتے۔ یہ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ كَذَلِكَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان کی کیا ضرورت تھی؟ اور قربان جائیں، ویسے وہ حدیث یاد آ گئی دیکھو، اور پھر اسی سے جو ہے وہ صحابہ کی عظمت سامنے آتی ہے۔ کیا موقع تھے حضور کے ساتھ مل کر۔ حدیث کے اندر ایک صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں صحابی کہ ہم بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بیٹھے ہوتے اور کھانا کھا رہے ہوتے، اور پھر نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، اللہ کے رسول جو کھانا کھا رہے ہوتے اس کھانے میں سے ہم، صحابی کہتے ہیں کوئی دوسرا نہیں، ہم تسبیح و تحمید کی آواز سنا کرتے تھے۔ صحابی سنتے، یہ کھانا پینا کھانا، یہ تسبیح پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کھا رہے ہوتے، اللہ کی بندگی وہ بھی کر رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے سید الاستغفار ہمیں سکھایا ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اعتراف عبدیت ہے۔ عزت اور شرف کا وہ مقام ہے جس کو غلامی خدا کہتے ہیں، رب کی غلامی۔ اللہم انت ربی، اور اگر جمع کے صیغے کے ساتھ کہیں اللہم انت ربنا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنا، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ونحن عبادک، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ونحن علی عہدک ووعدک ما استطعنا۔ ویسے اکیلا بندہ پڑھے تو وہ وہی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء۔ یہ بندگی کا اظہار جب صبح و شام انسان کرتا ہے، صبح کرتا ہے اور شام تک، کسی وقت انہی پہروں کے اندر جو ہے وہ انسان کے معاملات کا تصفیہ اور فیصلہ ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح پڑھے شام تک، اگر کسی وقت انسان کو موت آتی ہے وہ فطرت اسلام پر اس دنیا سے جاتا ہے، اس دعا کو پڑھنے کے بعد رات کو پڑھتا ہے، صبح تک جو ہے وہ کسی وقت اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جس میں وہ بندگی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو موت کے بعد جنت میں داخل کر دیتا ہے، جنتی ہے وہ شخص۔ بس یقین، موقن بہا، یقین ہو اس کو اس بندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کی مجلس سے جب اٹھتے دعا کرتے تو وہ بندگی کے اعتراف، اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به الجنہ ومن طاعتک۔ دیکھو یہ عبادت ہے، یعنی عبادت کا دم بھرنا صرف دعویٰ نہیں ہے، عمل ہے، اظہار ہے۔ ما تبلغنا به الجنہ، ہاں ہمیں غرض ہے، لوگ کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے صوفیاء نے اس طرح کی سوچ بعض دفعہ دی جس میں ان کا خیال تھا کہ وہ اخلاص اس حد تک پہنچ جائے، جذبہ ان کا درست تھا لیکن نقصان بھی ہوا۔ ہم تو اس لالچ میں جو ہے وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہم یہ لالچ ہے ہمارا یہ، لیکن لالچ اس دنیا کا نہیں ہے، ہمیں اس دنیا کی طلب نہیں ہے۔ جو اس دنیا کا ہو کر رہتا ہے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو خدا کی اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، نہیں تو پھر دنیا کی غلامی میں اللہ تمہیں جکڑ دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، اگر اللہ کے بندے نہیں بنتے دینار و درہم کے بندے بن جاؤ گے۔ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ اس کا غلام جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کیوں غلام برباد ہوتا ہے؟ یہ کیا مال میں کیا برائی ہے؟ یہ تو نعمت ہے، فضل ہے اللہ کا۔ نہیں، اس کو تم نے خدا کے مقابلہ میں لا کھڑا کیا ہے،
یہ دنیا، یہ جہان، یہ مال و دولت، یہ ضرورتیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ خواہشات نفس کو جب اللہ کے مقابلہ میں لاؤ گے تعیس عبد الدینار، پھر برباد ہو جاؤ گے، پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور کچھ ملنے والا تمہیں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اس بندگی پر قائم اور دائم رکھے۔ اے اللہ، اس جہان میں یہ جو زندگی میں مواقع خاص خاص ملتے ہیں، اس کے بعد صرف عبادات کی حد تک نہیں، یہ تو ہماری اوور ہالنگ ہے۔ اس کے بعد جب ہم مسجدوں سے باہر نکلیں، ہر حال کے اندر تیری بندگی جو ہے وہ جھلکتی رہنی چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ اے اللہ، ہمیں اس عجز کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے یہ درخواست لے کر ہم سب جو ہے وہ تیرے حضور کھڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں پہنچے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اس قابل بنا لے کہ تو ہمارا مالک ہے، ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ ہمیں تیری ملکیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اپنی غلامی پر جو ہے وہ ناز کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو تیرے سب سے قریب تھے، اور پھر اس طرح شامل ہونا چاہتے ہیں کہ تو خود کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے، حدیث قدسی کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ جب بندہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے، انسان اللہ کی بندگی اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ کے پاؤں بن جاتا ہے، پھر اس کو معصیت سے نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو اخلاص کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ یہی عبادت کا وہ مرحلہ جو محبت کا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔